پارلیمنٹ کے باہر سے عوام کے سامنے میں پاکستان تحریک انصاف کا موقف رکھنا چاہتا ہوں ایران پہ۔ ہم نے پارلیمنٹ میں بھی ذکر کیا ہے، خان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ سے موقف وہ رہا ہے جو 70 سال سے پاکستان ملک کا ایک فارن پالیسی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اسرائیل کے عراق ایران پہ اٹیک کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ہم نے اس کی شدید مذمت کی ہے پارلیمان میں۔ ہم نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ نیگوسیشن جاری تھی، یہ ایران کا اندرونی معاملہ تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ۔ 5 میٹنگز آلریڈی ہو چکی تھی۔ ایران کے نیوکلیئر پاورز پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے کچھ کنسرن ضرور تھے، جن پہ 5 میٹنگز ایران کی مرضی کے ساتھ ہو چکی تھی۔ 6ٹھی میٹنگ ابھی ہونی تھی، جس کی انٹرنیشنل کمیونٹی انتظار کر رہی تھی۔ اسرائیل نے ایران کے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو اور سورنٹی کو وائلیٹ کرتے ہوئے، انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کرتے ہوئے ان پرووک ایران پہ اٹیک کیا ہے، جس کی پوری دنیا اور ہم مذمت کرتے ہیں۔ ایران کا حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے۔ اپنے دفاع میں ایران جیسے چاہے اپنے پاور کو ایکسرسائز کرے۔ پاکستان تحریک انصاف ایران کی ہمیشہ حمایت کرتی رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم حمایت کرتے رہیں گے۔ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ درخواست کریں گے، مسلم دنیا سے درخواست کریں گے کہ آپ UN سیکیورٹی کونسل کی انٹرونشن کریں، آپ OIC کانفرنس بلائیں، آپ عرب لیگ کی کانفرنس بلائیں، اس کے اسکلیشن کو روکیں اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کی سیز فائر کرائیں۔ لیکن جہاں تک ایران کا تعلق ہے، پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے عوام اور ہم امید کرتے ہیں پاکستان اٹسیلف انشاءاللہ تعالی ایران کے شانہ بشانہ اس کی دفاع کے حق میں ہمیشہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ورزی کی ہے یونائیٹڈ نیشن کے جو قوانین ہیں، لا ہے، اس کی خلاف ورزی کی ہے اور اس کو حق نہیں پہنچتا۔ اس کو کس نے اختیار دیا کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ فلاں ملک جو ہے وہ ایٹمی بم بنا رہا ہے، اس کے بعد اس پر اٹیک شروع کر دے؟ جبکہ IAEA کا باقاعدہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے اور آج بھی کہا ہے انہوں نے کہ ایران ایٹم بم نہیں بنا رہا۔ تو آپ فرض کرتے ہیں جیسے انڈیا ابھی پہلگام میں ایک واقعہ ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں پاکستان نے کرایا ہے، پھر خود ہی فیصلہ کرتا ہے پاکستان پہ حملہ کرنا۔ یہ ٹوٹلی حماقت ہے، غیر انسانی، غیر اخلاقی، غیر قانونی اقدام ہے۔ اور پھر آپ نے ادھر سے مذاکرات کر رہے ہیں اور مذاکرات ہو رہے ہیں اور آپ دھوکے میں اٹیک کر دیتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں آپ یقین کر لیں، اسرائیل کو اگر آپ دیکھیں نا، اس کی کوئی ڈیپتھ ہے نہ کوئی بیک ہے، وہ اکیلے نہیں لڑ سکتا، نہیں حملہ کر سکتا۔ ابھی جب اس نے اٹیک کیا تو یہ گرین سگنل ملا اس کو امریکہ کی اور یورپ کی طرف سے، تاکہ وہ اٹیک کرے اور بہانہ تلاش کرے، جنگ شروع کر دے۔ تو یہ انہوں نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے اور عوام، ایران کے عوام کھڑے ہیں اس کے مقابلے میں۔ دیکھیں بہت سی چیزیں یہاں کے لوگ نہیں جانتے، میں جو کہ وہاں 20 سال پڑھا ہوں، ان کا سارا ڈیفنس سسٹم اپنا ہے، خود بنایا ہے۔ ان کے میزائل ان کے اپنے ہیں، ہر چیز ان کی اپنی ہے، ان سے یہ کوئی چیز چھین نہیں سکتا۔ امام خمینی کا، آیت اللہ خامنئی کا فتویٰ ہے کیمیکل ویپن بنانا حرام ہے، ہم نہیں بنائیں گے۔ ایٹم بم بنانا حرام ہے، ہم نہیں بنائیں گے۔ ڈیفنس اسٹریٹجی کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے ذریعے جنگ نہیں لڑی جاتی، ظلم کیا جاتا ہے اور بے گناہوں کو قتل عام کیا جاتا ہے، بچے عورتیں مار دی جاتے ہیں، انوائرمنٹل کتنے پرابلم کھڑے ہوتے ہیں۔ خدا نے اس چیز کی اجازت نہیں دی آپ کو کہ آپ آئیں اور ہر چیز تباہ و برباد کر دیں، لہٰذا وہ نہیں بنا رہے۔ خود اوباما نے بھی جب پریزیڈنٹ تھا اس نے کہا کہ آیت اللہ خامنئی کا اور امام خمینی کا فتویٰ ہے کہ ایٹم بم ہم نہیں بنائیں گے۔ یہ سارے خود کہتے رہے ہیں، لیکن بہانہ تلاش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ انہیں ایسا ملک قبول نہیں ہے اس خطے کے اندر جو اپنے فیصلے خود کرے، جو IMF کا مقروض نہیں ہے، جو ورلڈ بینک کا مقروض نہیں ہے۔ 46 سال ہونے والے ہیں اس کے اوپر پابندیاں ہیں، لیکن وہ ترقی کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہا ہے، لہذا ان کو برداشت نہیں تھا یہ۔ لہذا ایک گریٹر اسرائیل اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک ایران کی دیوار بیچ میں سے نہ گرائی جائے۔ آپ ایک کتاب ہے، میں نے اس دن بھی کہا ہے کہ ڈینس لیوی اپکن کی کتاب ہے
اے وی لپکن کی کتاب ہے ریٹرن ٹو مکہ، پڑھیں. اور پھر نیتنیاہو تو صاف کہہ رہا ہے کہ میں نیا مڈل ایسٹ بناؤں گا، میں مڈل ایسٹ کا چہرہ چینج کر دوں گا، گریٹر مڈل ایسٹ بنے گا. تو یہ سارے کا سارا عالمی قوتوں کے تعاون سے ہو رہا ہے، کیونکہ شفٹ آف پاور کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اپنی ہیجمونی کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، چائنا کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں، اور اس خطے کے اندر جتنی بھی پاور ہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. باب المندب سے لے کر اپنے ہرمز تک سارے سمندری راستے اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں. یہ جو ایران پر حملہ ہوا ہے حقیقت میں ایسٹ پر حملہ ہوا ہے، پورے ایشیا پر حملہ ہوا ہے، پورے جہان اسلام پر حملہ ہوا ہے، امت مسلمہ پر حملہ ہوا ہے. وہ سب کی نیابت میں لڑ رہے ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے ان کو سپورٹ کریں. جیسے پاکستان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جب پاکستان پر اٹیک ہوا اسرائیل انڈیا کے ساتھ تھا، امریکہ بھی انڈیا کے ساتھ تھا، چپ تھے. جب دیکھا کہ آگے کچھ نہیں کر سکتے تو ناکام ہو رہے ہیں تو فوراً آگے جی سیز فائر کر لیں. میرے خیال میں پاکستان کے عوام کا سینٹیمنٹ، پاکستان کی عوام کے رہے اس وقت مظلوموں کے ساتھ ہے ظالموں کے مقابلے میں. دنیا میں سب سے زیادہ اسرائیل جو ایک ظالم رجیم ہے، اللیجیٹمیٹ رجیم ہے، اس کے خلاف اور امریکہ کے خلاف پاکستان کے عوام میں نفرت پائی جاتی ہے. اور الحمدللہ پاکستان کے عوام بہت بابرکت اور بہت آگاہ ہیں، اور ہماری حکومت نے بھی جو یونائیٹڈ نیشن کے اندر سٹینڈ لیا ہے. آج جو یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اندر اس کا اجلاس ہو رہا ہے وہ پاکستان، چین اور روس کے مشترکہ ڈیمانڈ پر ہو رہا ہے، تو ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. جیسے پاکستان پر جب اٹیک ہوا تھا تو ہم سارے اکٹھے تھے، ایران پر بھی جب اٹیک ہوا تو ہم سارے اکٹھے ہیں، پاکستان کے عوام سب ہم اکٹھے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایران کے بعد کس کی باری آنی ہے؟ پاکستان کی. وہ چھوٹے چھوٹے ملک بنانا چاہتا ہے، چھوٹے چھوٹے سٹیز کی طرح کنٹری تقسیم کرنا چاہتا ہے. لہٰذا انشاءاللہ العزیز ایران کے عوام کھڑی ہے، وہ دلیر لوگ ہیں. پہلے بھی 8 سال ان کے خلاف عالمی جنگ تھی، وہ نہیں ہارے، 1 انچ اپنی زمین قبضہ نہیں کرنے دی. آج تو وہ بہت طاقتور ہیں.